اب یہ دنیا ایڈوانس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کرنے لگ گئی ہے، مگر ہر دور میں ٹیکنالوجی کے اندر موجود لوپ ہولز کا فائدہ اٹھا کر اس دنیا کے کچھ ڈیجیٹل چوروں نے لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کو چوری کیا۔ یہ لوگ ایسے تھے جو کہ فزیکل ویپنز کا نہیں بلکہ ڈیجیٹل ویپنز کا یوز کر کے دنیا کے سیکیور سے سیکیور سسٹم کو توڑ دیتے تھے۔ ان کے خطرناک ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جتنا بھی سسٹم مضبوط ہو، یہ سسٹم کی مضبوطی کے اندر سے ولنربلٹیز ڈھونڈ کر اس مضبوط سسٹم کو کمزور بنا دیتے تھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سائبر ورلڈز کے کچھ ایسے ڈیجیٹل ویلنز کی جنہوں نے اپنی خطرناک ہیکنگ سے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اور اپنی بہترین سے بہترین ہیکنگ سکلز کا یوز کر کے برے مقاصد حاصل کیے، اور اس بارے میں بھی چرچا کریں گے کہ ان سائبر کرمنلز نے کون سی ہیکنگ ٹیکنیکس اور ٹولز کا یوز کیا۔ ایک ایسا نام جو کہ صرف رشیا کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا گلوبل سائبر کرمنل بنا، یعنی ولادیمیر لیون۔ بات ہے 1994 کی، جب دنیا انٹرنیٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس وقت انٹرنیٹ کا ایکسس گنے چنے لوگوں کے پاس ہی تھا۔ اس دور میں ولادیمیر لیون نے امریکہ کے بہت ہی زیادہ سیکیور بینک امریکہ کے سٹی بینک کو صرف ٹیلی فون لائن کا یوز کر کے ہیک کیا تھا۔ اس اٹیک کو پرفارم کرنے کے لیے لیون نے نہ ہی فشنگ اٹیکس اور نہ ہی بروٹ فورس اٹیکس کا یوز کیا۔ اس نے اس وقت MIM یعنی مین ان دا میڈل اٹیک کا یوز کر کے سٹی بینک کے سسٹم کو توڑ دیا۔ اس وقت سٹی بینک کا سسٹم سوئفٹ نیٹ ورک کے ذریعے ٹرانزیکشنز کراتا تھا، اور لیون نے بہت ہی چالاکی سے ان کی ٹیلی کام لائنز کو مانیٹر کر کے سسٹم کے لاگ ان کریڈینشلز چرائے۔ لیون نے اس اٹیک کو پرفارم کرنے کے لیے یونکس سسٹم کا یوز کیا اور ٹیل نیٹ اور X25 نیٹ ورک کے ذریعے سرور تک ایکسیس حاصل کی۔ جب اسے ایک بار ایکسیس مل گیا تو اس نے تقریباً $10 ملین کی بھاری رقم الگ الگ کنٹریز کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی۔ یوں لگ بھگ FBI نے اسے 1 سال تک ٹریک کیا۔ 1 سال کی کڑی محنت کے بعد FBI نے اسے 1995 میں لندن کے ایک ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا، لیکن اس کا پلان اتنا ایڈوانس تھا کہ ابھی تک ایکسپرٹس کی نظر میں اس کا کیس ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ولادیمیر لیون نے دنیا کو بتایا کہ صرف اپنے دماغ اور ایک ڈائل اپ کنیکشن کا یوز کر کے دنیا کے سیکیور سے سیکیور نیٹ ورک کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ قانون لکھتے ہیں، مگر دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل کوڈز کا یوز کر کے اس قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک ایسا نام جو کہ FBI کے لیے سلیپ لیس نائٹس کا سبب بنا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ڈیجیٹل ویلن تھا جس کا دماغ فائر وال سے زیادہ تیز اور اس کی شاطر نظریں دنیا کے ہر بڑے انکرپشن کو پار کرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ بندے کا ہیکنگ کی دنیا میں تعارف میکس بٹلر AKA میکس ویژن کے نام سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب یہ بندہ US گورنمنٹ کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا، لیکن اس کی ایک غلطی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ایکسپرٹ سے یہ بنا ایک ڈیجیٹل ویلن۔ میکس نے صرف ہیکنگ نہیں کی بلکہ اس نے پورے انڈر گراؤنڈ بلیک مارکیٹ کو کنٹرول کر کے رکھا۔ کارڈر مارکیٹ جیسے فورم کو ایکسپلوئٹ کیا اور 2 ملین سے زیادہ کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چرایا۔ اس نے ان اٹیکس کے لیے بہت سارے ہیکنگ ٹولز جیسے کہ نیٹ ورک ٹریفک کو مانیٹر کرنے کے لیے سنیفر ٹولز کا یوز کیا، ویب سائٹس کے ڈیٹا بیس میں گھسنے کے لیے اور سینسٹیو ڈیٹا چرانے کے لیے اس نے SQL انجیکشن اٹیکس کا یوز کیا، ریٹس یعنی کہ ریموٹ ایکسیس کنٹرول جیسے ٹولز کا یوز اس نے سسٹم کا کنٹرول لینے کے لیے کیا۔ اس کا مقصد سمپل تھا، اسے پیسے نہیں چاہیے تھے بلکہ صرف پاور اور کنٹرول کی بھوک تھی۔ اس دنیا میں کسی کو بھی کمزور سمجھنا اپنے آپ میں سب سے بڑی بھول ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس کو سب بہت ہی سمپل سمجھتے تھے، مگر بعد میں FBI اور انٹرپول جیسی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس سے ڈرنے لگ گئی تھیں۔ نہ چہرہ بھولے لوگوں جیسا اور نہ ہی اس کے ارادے نیک تھے۔ یہ کوئی عام ہیکر نہیں، یہ ہے کرسٹیانا سیمنچنسکیا جو دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کے لیے نائٹ میئر بن گئی۔ سال 2009 میں جب دنیا فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی تھی، لیکن ایک لڑکی سائلنٹلی نیو یارک کے بینکوں کے سسٹم میں گھس رہی تھی۔ اس نے تقریباً 9 بینکوں کو ہیک کیا اور وہاں سے تقریباً $3 ملین چوری کر لیے۔
اور سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ایک ویپن کے طور پر یوز کرتی تھی، یعنی ایک معصوم ادا دکھانے والی لڑکی جس پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کرسٹیانا نے ٹروجن ہارس مال ویئر اسپیشلی زیوس ٹروجن کا یوز کر کے لوگوں کے بینک لاگ ان ڈیٹیلز چرائے، پھر سوشل انجینئرنگ کا ماسٹر کلاس کھیلا اور بہت سے لوگوں کو اپنے ٹریپ میں پھنسا کر ان کا اکاؤنٹ کا یوز کر کے اللیگل ٹرانزیکشنز کی۔ اس نے فیک پاسپورٹس اور آئی ڈیز کا پورا نیٹ ورک بنایا جسے منی مالرنگ کہتے ہیں، لیکن بعد میں ایف بی آئی نے اسے پکڑ لیا، لیکن ایف بی آئی والے اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ہیکنگ اٹیکس کیسے پرفارم کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ہیکر کی جو بنا دستک دیے ایک سائے کی طرح کمپیوٹر نیٹ ورک میں انٹر ہوتا ہے اور اپنا سراغ تک نہیں چھوڑتا۔ 2005 کی ایک ایسی تاریخ جہاں سے سائبر کرائم کا سب سے بڑا ہنگامہ شروع ہوا۔ میامی کا رہنے والا ایک سمپل سا لڑکا البرٹ گونزلاس، لیکن اندر سے وہ ایک سائبر ڈیول تھا۔ البرٹ نے امریکہ کے سب سے بڑے ریٹیل نیٹ ورکس کو ہیک کیا، ہارٹ لینڈ جیسے پیمنٹ سسٹم اور ڈیو اینڈ بسٹرز جیسے بڑے جائنٹس کو ہیک کیا۔ اس نے 170 ملین سے زیادہ کریڈٹ کارڈز چرائے۔ یہ اتنا بڑا ڈیٹا تھا کہ اس سے پورے کنٹری کا فائنینشل سسٹم ہل کر رہ گیا تھا۔ البرٹ نے ایس کیو ایل انجیکشن جیسے ڈیڈلی اٹیکس کا یوز کیا۔ وہ وائرلیس نیٹ ورک کی انکرپشنز کو توڑتا اور پھر بیک اینڈ ڈیٹا بیس کا راستہ ڈھونڈتا۔ جب اسے راستہ مل جاتا تو سارے کا سارا ڈیٹا اس کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا۔ ایف بی آئی نے اس شاطر ہیکر کو پکڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی، دن رات کام کیا، لیکن دوسری طرف ہیکنگ کا یہ شاطر کھلاڑی خود ایف بی آئی کے سسٹم کو ہیک کر کے اپنے خلاف جمع سارے ثبوتوں کو مٹانے لگا۔ لیکن 3 سال کی تگڑی محنت کے بعد 2008 میں جا کر ایف بی آئی والوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے تقریباً 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب بات کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے آخری اور ایسے سائبر ویلن کی جو صرف ایک کلک سے دنیا کے سیکیور سے سیکیور سسٹم کا قاتل بن جاتا ہے۔ ایف بی آئی اور دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ہیکر کو پکڑنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، مگر یہ ڈیجیٹل خلنائک ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ یہ ہے نارتھ کوریا سے تعلق رکھنے والا پارک جن ہیوک۔ یہ نارتھ کوریا سے تعلق رکھنے والا ایک معصوم سا چہرہ ہالی ووڈ تک کو اپنے ہیکنگ اٹیک سے ہلا چکا ہے۔ یہ بے رحم ہیکر کسی گولی سے نہیں بلکہ ایک یو ایس پی سے جنگ لڑتا ہے۔ 2014 میں جب سونی پکچرز کے سرورز پر جو ہیکنگ اٹیکس پرفارم کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا، کیونکہ ہالی ووڈ نے اس وقت نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کے خلاف ایک مووی بنائی تھی جس کو ہیک کرنے کے بدلے میں اس بے رحم ہیکر نے پورے اسٹوڈیو کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ لیزورس گروپ جس نے پچھلے سال انڈیا کی کرپٹو ایکسچینج وزیر ایکس کو ہیک کیا تھا، یہ اس کا لیڈر ہے۔ اس نے 2017 میں وانا کرائی جیسے رینسم ویئر اٹیک سے 150 کنٹریز، ہاسپٹلز اور بینکس کو ہیک کر کے بہت کچھ چرایا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے۔ پیون گینگ کے کسی ڈارک روم سے نئے پلانز اور نئے اٹیکس کے ساتھ یہ ابھی بھی ایکٹیو ہے۔ اس کو پکڑنا ہر بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا خواب ہے، کیونکہ یہ پارک جن ہیوک جب کبھی آن لائن ہوتا ہے تو دنیا کو آف لائن ہونا پڑتا ہے۔